السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز کلیئر ہے؟ میری آواز صاف آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ میری آواز صاف آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ اللہ رب العالمین کے فضل سے ہم لوگ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 پر پہنچے تھے، بلکہ آیت نمبر 26 پر پہنچے ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ میری آواز اب کلیئر آ رہی ہے؟ اچھا، فرمایا اللہ رب العالمین نے، بلکہ اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں اپنے پچھلے کلاسز میں، تو ہمارا بیسیکلی جو موضوع چلتا آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے تمام انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، عبادت کرو اس رب کی کہ جس نے تمہیں اور تم سے پہلے تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا، اور تاکہ تم میں پرہیزگاری آئے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنی انعامات کا تذکرہ کیا کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، اور پھر آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تمہارا رزق باندھ دیا۔
تو پھر تمہارا ایک ہی کام ہے کہ تم اس اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کا مددگار، اس کا شریک نہ بناؤ، جبکہ تم یہ بات جانتے ہو۔ اور پھر اس کے باوجود اگر تمہیں اس بات کا کوئی شک ہے، شبہ ہے کہ یہ کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے اس کو لکھا ہے، تو پھر فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم بھی اس کے جیسی کوئی ایک صورت بنا لاؤ اور پکار لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے علاوہ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ پھر اللہ رب العالمین نے خود ہی اس کا جواب دیا کہ تم یہ نہ کر سکو گے، اور پھر ہرگز تم یہ نہ کر سکو گے، تو پھر اس آگ سے ڈر جاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کہ کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بشارت دی ایمان والوں کو اور ان لوگوں کو کہ جو نیک اعمال کرتے ہیں، جنت کی جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور جن کو جب رزق دیا جائے گا یہ کہیں گے کہ یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں دنیا میں ملتا رہتا تھا، اور بالکل ایک مشابہت، ایک مشابہ والی چیز ان کے سامنے لائی جائے گی، اور ان کے لیے بیویاں ہوں گی وہاں پر جو کہ پاک ہوں گی، اور وہ اسی نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک اور موضوع کی طرف اس کا جواب دیا ہے، ایک شبہ کا جواب دیا ہے کہ جو شبہ مشرکین مکہ نے اٹھایا تھا۔ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو صورت ہے یہ مدنی صورت ہے، اور اس سے پہلے مکی دور پورا نازل ہو چکا ہے، یعنی کہ جو مکی صورتیں ہیں وہ پوری کی پوری اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں۔ تو پھر ان مکی صورتوں میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری مثالیں بیان کی، جس طریقے سے پچھلی چند آیت میں ہم لوگ 2 مثالیں دیکھ چکے ہیں جو اللہ رب العالمین نے منافقین کے لیے بیان کی تھی۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ ایک سکھانے کا طریقہ ہے انسانوں کو کہ اللہ رب العالمین جب بھی کوئی ایسی بات سمجھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے مثال بھی بیان کرتا ہے، تاکہ ہم لوگوں کو صحیح طریقے سے وہ چیز سمجھ میں آ جائے۔ تو اسی طریقے سے مکی دور میں جو قرآن نازل ہوا اس میں بھی اللہ رب العالمین نے کئی ایسی مثالیں بیان کی انسان کو سمجھانے کے لیے، انسانیت کو سمجھانے کے لیے۔ تو مشرکین مکہ نے جو قرآن کریم کے اوپر اعتراضات کیے، قرآن کریم میں یہ چیز ہے، قرآن کریم میں یہ چیز ہے، یہ چیز کیوں ہے، یہ چیز کیوں ہے، اس میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ کیوں اللہ رب العالمین نے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مشابہت دی ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال دی ہے۔ آپ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے، مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جو خالق کائنات ہے، تو پھر اللہ رب العالمین نے اتنی چھوٹی سی چیز مثال کے طور پر مکھی کی اور مکڑی کی اور اسی طریقے سے اور کئی چیزوں کی اللہ رب العالمین نے مثال دی ہے، تو اتنی چھوٹی سی چیزوں کی مثال کیوں دی ہے اللہ رب العالمین نے؟ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ فرمایا اللہ رب العالمین نے ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین، ان بے شک کے لیے آتا ہے، یہ وہی لفظ ہے جو بہت جگہ پہ آپ کو آگے بھی قرآن کریم میں مل جائے گا۔ اللہ لفظ جلالہ، لا یستحی، لا نہیں، یستحی، یستحی حیا سے ہے، یعنی کہ شرماتا ہے۔ ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ رب العالمین نہیں شرماتا، ان یضرب، کہ این یعنی کہ مثالیہ بیان ہو رہا ہے کہ یضرب سامنے رکھے، پیش کرے، بیان کرے، مثلا مثالیں، مثال بیان کرنے میں نہیں شرماتا، ما بعوضۃ، اگرچہ وہ ایک مچھر کی ہی کیوں نہ ہو، فما فوقها، یا اس سے بھی کوئی بڑی چیز، فاما الذین، فاما بس پھر، یا فاما الذین، سو جو لوگ، ٹھیک ہے، یہ دونوں معنی آتے ہیں، فاما الذین، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے، تو پھر فاما الذین، الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لاتے ہیں، فیعلمون تو وہ جانتے ہیں،
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، تو وہ لوگ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یہ حق ہے، انہو یعنی کہ یہاں پہ یہ جو ہو والی ضمیر ہے یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ انہو، یہ ہو کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ انہو الحق من ربہم، یہ چیز حق ہے ہمارے رب کی طرف سے. یہ چیز کی جو مثال، یہ جو ضمیر ہے یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ کون بتا سکتا ہے کہ یہ چیز ہمارے رب کی طرف سے حق ہے؟ جی کون بتا سکتا ہے؟ انہ الحق من ربہم، یہ جو ضمیر ہے یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ یہ ہمیشہ مثال جی بالکل، یہ جو ضمائر ہیں یہ ہمیشہ جو سب سے قریب ترین چیز جو گزری ہوتی ہے اس کی طرف لوٹتے ہیں. یہاں پہ سب سے قریب ترین چیز کون سی گزری ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ مثالوں کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو انہو یعنی کہ یہ جو مثالیں ہیں، الحق من ربہم، یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ، واو اور اما، اور وہ لوگ، اما الذین، اور وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فیعلمون، تو وہ یہ چیز جانتے، فیقولون، تو وہ یہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ، ماذا یہ استفہام کا صیغہ ہے، کیوں، جس کا مطلب ہوتا ہے کیوں. ماذا یعنی کہ کیوں، ماذا اراد اللہ، یا پھر اس کا مطلب یہاں پہ استعمال ہوا کیا، کیا ارادہ رکھتا ہے. ماذا اراد، ارادہ رکھا اللہ رب العالمین نے، ماذا اراد اللہ بہذا، اس چیز سے، مثلا بہذا مثلا یعنی کہ اس مثال سے کیا ارادہ رکھا اللہ رب العالمین نے، یعنی کہ اللہ رب العالمین نے کیا چاہا اس مثال سے. یضل به کثیرا، گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے، کثیرا بہت سارے لوگوں کو. اب یہاں پہ بھی جو ہے یہ ضمیر کس کے لیے استعمال ہوئی ہے؟ یضل به کثیرا، یہاں پر بھی جو ہے وہ یہی مثالوں کے لیے استعمال ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین گمراہ کر دیتا ہے ان مثالوں کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اسی طریقے سے ہدایت دیتا ہے، یہدی ہدایت سے، بھی اس کے ذریعے یعنی کہ ان مثالوں کے ذریعے، کثیرا بہت ساروں کو، بہت سارے لوگوں کو اسی مثالوں کے ذریعے گمراہ کر دیتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اسی مثالوں کے ذریعے ہدایت دے دیتا ہے. اب کیسے، کس کو ہدایت دیتا ہے اور کس کو گمراہ کرتا ہے، یہ آگے اللہ رب العالمین نے بتا دیا. وَمَا يُضِلُّ بِهِ، اور نہیں گمراہ کرتا اس سے، یعنی کہ ان مثالوں سے گمراہ نہیں کرتا، إِلَّا الْفَاسِقِينَ، سوائے ان لوگوں کو کہ جو فاسق ہیں، جو لوگ نافرمان ہیں. تو یہ جو لوگ نافرمان ہیں ان کو اللہ رب العالمین انہی مثالوں کے ذریعے گمراہ کر دیتا ہے، اور جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں ان کو انہی مثالوں کے ذریعے ہدایت پر دے دیتا ہے. جیسا کہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہدایت دیتا ہے. اس کتاب کی جو ہدایت ہے وہ کس کو حاصل ہوگی؟ متقین، وہ لوگوں کو، ان لوگوں کو کہ جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں. تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے اس اعتراض کا جواب دیا کہ جو اس قرآن کریم کے اوپر اٹھایا گیا تھا کہ اس قرآن کریم میں اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال اللہ رب العالمین نے کیوں بیان کی ہے. تو پھر اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا کہ اللہ رب العالمین نہیں شرماتا کسی چیز کی مثال دیتے ہوئے، چاہے وہ ایک مچھر کی ہی ایک مچھر کے برابر ہو یا اس سے بھی بڑی ہو. پھر جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں تو وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو مثال ہے، یہ جو چیز بیان کی جا رہی ہے وہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ جو لوگ کافر ہیں، جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، ان کا کیا عمل ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے اس مثال سے، کیا ارادہ کیا، یعنی کہ کیا چاہا اللہ رب العالمین نے اس مثال کو بیان کرتے ہوئے. یضل به کثیرا، پھر بتایا کہ اللہ رب العالمین گمراہ کر دیتا ہے بہت سارے لوگوں کو اسی مثالوں کے ذریعے. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اسی مثال کے ذریعے. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور گمراہ نہیں کرتا مگر ان لوگوں کو جو لوگ فاسق ہیں، جو لوگ نافرمان ہیں، نافرمانی کرتے ہیں اپنے رب کی.
تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے اس اعتراض کا جواب دیا کہ جس میں مشرکین نے جب یہ اعتراض کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی ذات ہو کر اللہ رب العالمین اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں دے رہا ہے، تو یہاں پہ پھر اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا، کہ اللہ رب العالمین نہیں شرماتا کسی چیز کی مثال دینے میں، ما بعوضة فما فوقها، چاہے وہ ایک مچھر کی ہو یا اس سے بڑی ہو۔ تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین کی جو یہ صفت ہے کہ اللہ رب العالمین شرماتا ہے، یہ کبھی کبھار ہوتی ہے اور کبھی کبھار کسی کسی موقع پر نہیں ہوتی، یعنی کہ کہاں پہ ہوتی ہے؟ ہم لوگ نے پچھلی دروس میں ایک حدیث دیکھی ہے کہ جس میں فرمایا پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان اللہ حیی کریم، کہ اللہ رب العالمین شرماتا ہے اور اللہ رب العالمین کرم کرنے والا ہے۔ کرم کرنے والا کس کو کہتے ہیں؟ کرم کرنے والا اس کو کہتے ہیں کہ جو بغیر مانگے دیتا ہے، یعنی کہ جس سے مانگا نہ جائے پھر بھی وہ بے شمار نعمتیں دے، اس کو کہتے ہیں یہ کریم ہے، بغیر مانگے دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین شرماتا بھی ہے اور اللہ رب العالمین بغیر مانگے دیتا ہے۔ یستحیی من العبد، اس بندے سے اللہ رب العالمین شرماتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کو شرم آتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو بغیر کچھ دیے اس کے ہاتھوں کو واپس لوٹا دے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے بادشاہت کے خلاف ہے یہ بات کہ ایک بندہ جب ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العالمین سے کوئی چیز مانگ رہا ہے، کچھ دعا کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو وہ چیز دیے بغیر اس کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا دے، اس پر اللہ رب العالمین کو شرم آتی ہے۔ اور کہاں پر اللہ رب العالمین کو شرم نہیں آتی، کہاں پر اللہ رب العالمین نہیں شرماتا؟ حق بیان کرنے میں، پھر اور حق میں کوئی مثال بیان کرنے میں، پھر چاہے وہ مثال جتنی بھی چھوٹی کیوں نہ ہو، تو حق بیان کرنے میں کسی بات کی کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، اور جہاں اللہ رب العالمین کی بادشاہت کا تقاضا ہے تو وہاں پر اللہ رب العالمین کو شرم آتی ہے کہ کسی انسان کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ تو ان اللہ لا یستحیی، اللہ رب العالمین اس چیز پہ نہیں شرماتا، ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، کہ مثال بیان کرے چاہے وہ ایک مچھر کی کیوں نہ ہو یا پھر اس سے بڑی، یعنی کہ اتنی حقیر مثال بھی اگر بیان کرنی پڑے تو اللہ رب العالمین اس سے نہیں شرماتا، کیونکہ یہ سارے کی ساری مخلوقات اللہ رب العالمین نے ہی بنائی ہے، اور یہ سارے کی ساری مخلوقات میں اللہ رب العالمین کے لیے نشانیاں موجود ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں اتنی حقیر سی مخلوق، اتنی کمتر مخلوق، تو اس میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں بھی اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے اس کو بنایا ہے، اس مخلوق کو، اور اس میں بھی انسانوں کو یہ نشانی ملتی ہے، یہ بھی ایک آیت ہوتی ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے کہ جس سے انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے کہ ہمارا رب کتنا ہی عظیم الشان ہے کہ اس نے اتنی باریک چیز بنائی، اتنی حقیر چیز بنائی، اور اس میں بھی اتنی سمجھ رکھی کہ کس طریقے سے وہ اپنے کام کو انجام دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بتایا کہ اللہ رب العالمین نے کہ مثال دینے میں کوئی بھی شرم کی چیز نہیں ہوتی کہ کسی چھوٹی چیز کی مثال دی جا رہی ہے بڑی چیز کی۔ اصل بات کیا ہوتی ہے مثال میں؟ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو مثال دی جا رہی ہے یہ اس کے مطابق ہو جس کی مثال دی جا رہی ہے۔ تو اگر تو یہ چیز اس کے مطابق ہے، یہ چیز بالکل ایز اٹ از اسی چیز کو ریپرزینٹ کر رہی ہے جس کے لیے مثال کو دیا جا رہا ہے، تو پھر اس بات میں کوئی شرم نہیں ہے کہ وہ کتنی چھوٹی چیز کی آپ نے مثال دی ہے، نہیں، بلکہ مثال میں جو اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ آپ جس چیز کے مثال دے رہے ہیں وہ اس پہ بالکل مطابق، اس کے بالکل مطابق ہو۔ تو یہاں پہ انہوں نے جو اعتراض اٹھایا تھا وہ بیسیکلی ایک عربک لینگویج میں اٹھایا تھا کہ یہ قرآن کریم جب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے تو پھر یہ کہ عربی زبان میں کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی چیز، اتنی حقیر چیز کی مثال بیان کی جائے؟ تو یہاں اللہ رب العالمین نے ان کو سمجھاتے ہوئے ایک قاعدہ بتایا کہ مثال بیان کرنے میں کوئی یہ اس چیز کا کوئی میٹر نہیں رکھتا کہ یہ مثال کتنی چھوٹی چیز کی بیان کی جا رہی ہے، بلکہ جس چیز سے اس کو مشابہ دیا جا رہا ہے، جس چیز کی اس کی تشبیہ دی جا رہی ہے، اگر وہ اس کے بالکل مطابق ہے، یہ اصل چیز ہونی چاہیے کہ وہ اس کے بالکل مطابق ہو۔ اگر وہ اس کے مطابق ہے تو پھر وہ چاہے جتنی بھی چھوٹی چیزوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ جو آپ لوگوں کا اعتراض ہے یہ بالکل غلط ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین بالکل نہیں شرماتا کہ اتنی چھوٹی کوئی مثال دے یا اس سے بڑی، اس سے بھی بڑی مثال دے۔ تو یہاں پہ بڑا کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ اس میں بھی دو قول موجود ہیں. ایک تو یہ کہ اس چیز سے بڑی مثال ہو، یعنی کہ مچھر یا اس سے بڑی مثال، اور یا پھر یہ کہ مچھر یا اس سے آگے کی مثال، اس سے بھی کوئی چھوٹی مثال. فما فوقہا، یعنی کہ اس سے بھی کوئی چھوٹی مثال ہو، جو مچھر سے بھی زیادہ چھوٹی ہو، مچھر سے بھی زیادہ باریک ہو، تو اس سے بھی آگے نکل جائے. یہ دوسرا قول جو ہے یہی زیادہ اقرب لگتا ہے اس کے معنی کے، کہ اللہ رب العالمین نہیں شرماتا کہ کسی مثال کو بیان کرنے میں اگرچہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی حقیر ہو. لیکن اصل بات کیا میٹر کرتی ہے؟ اصل بات یہ میٹر کرتی ہے کہ جس چیز کی اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے وہ چیز پرفیکٹلی بیٹھے. ہاں وہ اگر وہی پرفیکٹ نہیں بیٹھ رہی تو یہ پھر ایک عیب ہے، یہ پھر ایک نقص ہے اس کی لینگویج میں، کہ وہ ایک ایسی چیز کی مثال بیان کر رہا ہے، تشبیہ بیان کر رہا ہے کہ جو اس کے مطابق نہیں ہے. پھر اس کو اس بات پر شرم ہونی چاہیے. لیکن اگر وہ چیز بالکل اس کے مطابق ہے تو اس چیز میں پھر بیان کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے کہ وہ کتنی حقیر چیز ہے. اور یہ مثالیں بیان کی جاتی ہیں تاکہ مخلوق کو یا سامنے والے کو وہ بات سمجھ میں آ جائے اچھے طریقے سے. اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مثال بیان کرنا کبھی کبھار کتنا زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان اپنے جب وہ تعلیم پہ آئے، جب وہ تربیت کرنے پر آئے، تو اس کو بھی اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ، چھوٹے جو ہیں ان کے ساتھ، کہ وہ ان کو جب چیز سمجھا، ان کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہو، کوشش کر کے ان کے سامنے ایک ایسی مثال لے کر آئے کہ جس سے ان کے اوپر یہ بات واضح ہو جائے. تو اللہ رب العالمین نے یہ طریقہ اپنائے ہیں اپنے مخلوق کو سمجھانے کے لیے. اسی طریقے سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اگر کوئی چیز مشکل ہے تو وہ پھر مثال دینے سے بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے. بالکل اس سے کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے سامنے والے کا. تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی آپ جب اپنے بچوں کو سکھا رہے ہوں، جب آپ کسی کی ٹیچنگ کر رہے ہوں یا لرننگ اس کی کر رہے ہوں، تو اس میں بھی اس چیزوں کا استعمال کریں. تو پھر یہ کہ انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو استعمال کیا ہے. تو پھر یہ کہ اس میں بہت سارے فائدے موجود ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں. اب پھر اللہ رب العالمین نے جو اصل جو وجہ ہے اس کا تذکرہ کیا، کہ اصل وجہ ان کی نہ ماننے کی یہ نہیں ہے کہ یہ جو مثال ہے وہ صحیح نہیں بیٹھ رہی، یا یہ جو مثال ہے وہ بہت چھوٹی چیز کی بیان کی ہے. مطلب یہ اصل ان کا اعتراض نہیں ہے، یہ اصل ان کی وجہ نہیں ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی جو ہدایت نامہ اس کا انکار کر رہے ہیں. یہ اصل وجہ نہیں ہے، بلکہ اصل وجہ کہیں اور ہی ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیا ہے کہ ہم نے اس چیز کو، اس بات کو ماننا ہی نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے وہاں پہ پھر جو اصل چیز ہے اس کو ایڈریس کیا. وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جو جواب دینا تھا وہ کتنا سمپل اللہ رب العالمین نے جواب دیا. صرف ایک لائن میں اس کو ختم کر دیا کہ اللہ رب العالمین نہیں شرماتا کہ وہ ایک مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کوئی چھوٹی مثال دے. اس پہ اللہ رب العالمین نہیں شرماتا. بس یہاں پہ اتنا اس کا جواب دیا. باقی یہ کہ پھر جو اصل جو چیز ہے اس کے اوپر پھر تفصیلی بیان کیا. تقریباً آپ دیکھیں 3-4 لائنیں پھر اس کے اوپر ہی آ رہی ہیں کہ اصل جو وجہ ہے، اصل وجہ کیا ہے. تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے فرق بیان کیا، فرق بیان کر کے وہ وجہ کا تذکرہ کیا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے اور یہ حق چیز ہے. وہ فوراً اس کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں، وہ کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کرتے. اور جیسے کہ ہم لوگ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ ایک ایمان والے کے تقاضے یہی ہے کہ وہ جب ایمان لا چکا ہے تو اب یہ کہ اس کے اوپر صرف اور صرف اس کے اوپر یہ ہے کہ اب ہم نے اس کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے. وہ جو بھی اس کے رب کی طرف سے، اب اس نے ایک دفعہ اس کو جب جانچ لیا، ایک دفعہ پرکھ لیا، ایک دفعہ اس کو ٹیسٹ کر لیا، اور وہ اس ٹیسٹ میں اس نے اس کو پورا پایا، پھر جب اس کے بعد یہ اس دین میں داخل ہو گیا، پھر اس کے بعد آپ کوئی سوال نہیں ہے، آپ کوئی چیز نہیں ہے. آپ بس اس نے صرف اس چیز کی تحقیق کرنی ہے کہ یہ چیز واقعی ہی میرے رب کی طرف سے اگر آئی ہے، اگر تو میرے رب کی طرف سے آئی ہے تو پھر بس بات ختم، پھر میں اس کے اوپر ایمان لے کر آتا ہوں. پھر چاہے وہ میرے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کیونکہ دماغ خود اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے سمجھ میں آج نہیں آئیں گی، اور کل جو آنے والے لوگ ہیں، کل جو آنے والی جیل ہے، کل جو آنے والی جنریشن ہے، اس کو پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ یہ چیز کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. جب کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے یہ حق ہے، اب آپ نے اس کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے. کہ جیسے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کا ایمان کیسے ہوتا تھا، سمعنا و اطعنا، کہ وہ سنتے ہیں اللہ کی یا اللہ کے رسول کے کوئی حکم اور فوراً کہتے ہیں کہ ہم نے اطاعت کی. تو ایمان والوں کا یہ عمل ہوتا ہے
کہ جو ایمان والے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، وہ پورا کا پورا ایمان لے کر آتے ہیں۔ اور پھر اگر آپ نیچے آ جائیں تو پھر جو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اللہ رب العالمین اسی مثالوں سے بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تو ہدایت میں یہ شامل ہے کہ ہدایت کا ایک صورت یہ ہے کہ انسان اس کے اوپر ایمان لے کر آئے، جیسے ہی اس کے رب کی طرف سے نازل ہوا اس نے اس کو سمجھا اور اس کے اوپر ایمان لے کر آیا کہ واقعی یہ میرے رب کی طرف سے ہے اور میں اس کے اوپر پورا پورا ایمان لے کر آتا ہوں۔ جب انسان کا یہ عمل ہوگا تب جا کے وہ ہدایت کے اوپر ہوگا، تب اللہ رب العالمین اسی مثالوں سے اس کو ہدایت دیتا رہے گا اور صرف اس کا یہ کہنا ہی کافی ہوگا اور اللہ رب العالمین اس کو صراط مستقیم پہ قائم رکھے گا۔ ٹھیک ہے، وہ ہے تو پہلے ہی ایمان لے آیا تو صراط مستقیم پہ چڑھ گیا، لیکن پھر اس پہ قائم بھی تو رہنا ہے۔ تو جب وہ اس قسم کا اس کا جب ایک عمل رہتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کو سیدھے راستے پر ہی قائم رکھتا ہے۔ تو ایک ایمان والے کے لیے صرف یہی چیز ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو چیک کر لے ایک دفعہ کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے ہی نازل ہوا ہے۔ اس کے بعد صحیح طریقے سے بات پہنچ گئی کہ ہمارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے تو وہ اس کو پتہ ہے کہ یہ چیز حق ہے جو بھی ہمارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور اس کے اوپر بس ہم نے ایمان لے کر آنا ہے اور اس کے اوپر عمل شروع کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے اوپر ایسی کوئی مثال نازل ہوتی ہے، ان کے سامنے کوئی ایسی مثال رکھی جاتی ہے تو ان کا کیا طرز عمل ہوتا ہے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور پھر وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، فَيَعْلَمُونَ فَيَقُولُونَ تو وہ یہ کہتے ہیں، جو کافر ہیں وہ یہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بهذا مثلا، کہ اللہ رب العالمین نے یہ مثال سے کیا ارادہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے یہ مثال جب بیان کی تو اللہ رب العالمین نے کیا چاہا اس مثال سے، اللہ رب العالمین کا کیا مقصد ہے اس مثال سے، وہ اسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ اس مثال سے کیا مقصد ہے اور کیوں اللہ رب العالمین نے اس کو یہاں پہ بیان کیا۔ اور جو اصل چیز ہے مطلب اسی بحث میں لگے رہتے ہیں، اور جو اصل چیز ہے اس کے اوپر ایمان آنا وہ ایمان نہیں لاتے، وہ اسی بحث میں پڑے رہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ مثال کیوں بیان کی۔ پھر جو مسلمان ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں کہ نہیں یہ اس لیے بیان کی، پھر وہ بولتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، پھر وہ دوسری کوئی ایسی چیز نکالتا ہے، پھر وہ بولتے ہیں اس پہ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ کیا چاہا، پھر ان کو جواب ملتا ہے، پھر وہ بولتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، پھر تیسری کوئی پھر ایسی سوال، تو وہ اسی بحث میں لگے رہتے ہیں، وہ اصل چیز کے اوپر نہیں آتے کہ جب آپ کو ایک چیز پتہ چل گئی ایک دفعہ کہ اچھا اس سے یہ مراد ہے اور یہ واقعی آپ اس کے اوپر تحقیق کریں، اپنا ٹائم جو ہے اپنی ایفرٹ جو ہے وہ اس کے اوپر لگائیں، اپنی طاقت اس چیز کے اوپر لگائیں کہ آپ دیکھیں کہ واقعی یہ قرآن کریم جو ہے یہ ہمارے رب کی طرف سے ہی نازل ہوا ہے کہ نہیں۔ اور وہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ جو آپ کے سامنے جو چیزیں موجود ہے اس سے پتہ چلے گا کہ جب اللہ رب العالمین ایسی چیزوں کا تذکرہ کرتا ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے تو دیکھیں کہ واقعی وہ ایسی باتیں ہیں کہ جو خالق کائنات کر سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی ایفرٹ اس چیز پر کریں گے، ایک دفعہ آپ نے یہ ایفرٹ کر لیا، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ واقعی اپنے رب کی طرف سے ہے، تو پھر بس پھر آپ جو بھی مثال آ رہی ہے اس کو آپ نے تسلیم کرنا ہے، بجائے اس کے کہ آپ جو مثالیں ہیں اس کے اوپر اپنا انرجی ضائع کریں اور جو اصل چیز ہے اس کو چھوڑ دیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یضل به کثیرا، اس سے اللہ رب العالمین گمراہ کر دیتا ہے بہت ساروں کو۔ یضل به کثیرا، اللہ رب العالمین بہت ساروں کو اسی مثالوں سے گمراہ بھی کر دیتا ہے۔ تو یہاں سے ایک یہ بھی بات ہمیں پتہ چلی کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین ان مثالوں سے لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے۔ یہ مثالیں ایک بہت بڑی وجہ بن جاتی ہیں لوگوں کی گمراہی میں، تو اس سے ہمیں بچ کے رہنا چاہیے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے بیسیکلی قرآن کریم جو اتارا ہے، پھر وہی بات آ جاتی ہے جو سب سے پہلے ہم کر چکے تھے کہ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے جو یہ کتاب نازل کی ہے، یہ کتاب سے ہر کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتا، بلکہ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو اس ہدایت نامے سے اور زیادہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کب گمراہ ہو جاتے ہیں؟ جب وہ نافرمانی کرتے ہیں، جیسے اس آیت کے بھی آخری میں آیا کہ جب وہ انکار کرتے ہیں، سمجھ کے بھی، دیکھ کر بھی، ہر چیز کو جان کر بھی، پھر بھی وہ جب اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بات نہیں مانتے، تو پھر یہ کہ وہ اس گمراہی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور یہ جو مثالیں ہیں یہ ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے کہ یہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس سے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایسی چیزوں سے بچا جائے، اور انسان کا بھی طرز عمل یہی ہو کہ وہ اس کے سامنے جب اس قسم کی کوئی چیز ہے
تو فوراً بولے سمعنا و اطعنا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کئی اور دوسرے مقامات پر بھی، دوسری آیتوں میں بھی ہمارے سامنے واضح کیا ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہے، اس سے ہر کوئی شخص ہدایت نہیں حاصل کر سکتا، بلکہ اس سے ہدایت وہی حاصل کر سکتا ہے کہ جس کے اندر خود یہ طلب موجود ہو کہ میں نے اپنے جو رب ہے اس کی ہدایت نامہ پر عمل کرنا ہے۔ جب یہ اندر سے نیت ہوتی ہے تبھی وہ اس کو صحیح ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ مدثر میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جہنم کے اوپر 19 فرشتے ہوں گے، جہنم کے جو نگربان ہوں گے وہ 19 فرشتے ہوں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس کے بعد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً، کہ ہم نے ان کی یہ جو تعداد ہے اس کو صرف ایک تعداد نہیں بنایا بلکہ اس میں بھی ایک فتنہ ہے، یہ تعداد میں بھی ایک فتنہ ہے۔ فتنہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ ایک ٹیسٹ ہے، ایک امتحان ہے لوگوں کے لیے کہ اس سے لوگ کیا کہتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا۔ یہاں بھی وہی کوٹ جو پچھلی آیت میں ہمارے ساتھ گزر چکا ہے کہ جن کے دل میں مرض ہوتا ہے، جن کے دل میں بیماری ہوتی ہے، اور جو کافر ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ماذا أراد الله بهذا مثلا۔ ماذا ہم پڑھ چکے ہیں ابھی اسی آیت میں، ماذا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ کیوں، کیا، یا کیا اس سے مراد ہوتا ہے کیا ارادہ کیا۔ ماذا اراد اللہ، کیا ارادہ کیا اللہ رب العالمین نے، بہذا مثلا، اس مثال سے اللہ رب العالمین نے کیا ارادہ کیا۔ كذلك يضل الله من يشاء، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، ويهدي من يشاء، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وما يعلم جنود ربك الا هو، اور اللہ رب العالمین کے جو لشکر ہے اس کا اندازہ نہیں کوئی لگا سکتا ہے سوائے خود اللہ رب العالمین کے، یعنی کہ اس کا علم صرف اللہ رب العالمین کے ہی پاس ہے کہ اللہ رب العالمین کے لشکر کتنے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین اس قرآن کریم میں اس قرآن کریم سے ٹیسٹ لیتے ہیں۔ بیسیکلی یہ فرقان ہے، اس قرآن کریم کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ یہ فرقان ہے۔ فرقان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو فرق کرنے والی ہے، جو ایمان والوں کو کافروں سے فرق کرنے والی ہے۔ تو یہ بیسیکلی وہ تلوار ہے کہ جو فرق کر دیتی ہے، جو اس لائن کے اس طرف رہا، یعنی کہ جو ایمان لاتا رہا اس کے اوپر عمل کرتا رہا، تو وہ تو ایمان والا ہے، اور جو اس لائن کے اس طرف رہا، اس قرآن کے اس طرف رہا، یعنی کہ وہ کہ جو اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، یا اس کے اوپر اس کو اپنا صحیح طریقے سے اس سے ہدایت حاصل نہیں کرتا، اس کو اپنا رہنما نہیں مانتا، تو پھر وہ کافر ہے۔ تو یہ فرقان ہے، فرق کرنے والی ہے ایمان والوں کو باطل لوگوں سے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے خود ایسے چیزیں رکھی ہیں کہ جو ٹیسٹ بنتی ہیں مسلمانوں کے لیے، ٹیسٹ بنتی رہتی ہیں ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ کیا وہ اس کے اوپر کیا کرتے ہیں۔ پھر آپ اگر لائن کے اس طرف ہیں، آپ بولیں فوراً سمعنا و اطعنا، میں نے میرے رب کی طرف سے میں نے اس کو حق مانا ہے اور میں اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، تو پھر یہ کہ آپ اس کا مطلب ہے آپ اس سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پھر اگر آپ اس کے اوپر اعتراض کرتے رہیں یا ان اعتراض میں ہی پڑھتے رہیں اور اس سے ہدایت حاصل نہ کریں، تو پھر یہ آپ کے اوپر ہے، پھر آپ انہی لوگوں میں سے ہیں جو نافرمان ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین اسی مثالوں سے آپ کو گمراہ بھی کر دیتا ہے۔ فتنہ جو ہوتا ہے بیسیکلی وہ یہی ہوتا ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس میں وہ پہلے جب ٹیسٹ آتا ہے تو وہ سب کے لیے آزمائش ہوتا ہے۔ وہ جو ٹیسٹ ہے بیسیکلی، ٹیسٹ کیا ہے؟ سب کے لیے آزمائش ہے، ٹیسٹ کا نام ہی آزمائش ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ٹیسٹ کو ہی آزمائش کہتے ہیں بیسیکلی۔ میری آواز صاف نہیں آ رہی؟ میری آواز کلیئر ہے؟ تو ٹیسٹ بیسیکلی یہی آزمائش ہوتی ہے، ٹیسٹ کا ہی مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین آزما رہا ہے، آپ کا ٹیسٹ لے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ پھر اس آزمائش میں جو کامیاب ہو جاتا ہے اس کے لیے کامیابی ہے، اور جو اس آزمائش میں فیل ہو جاتا ہے
اس کے لیے ناکامی ہے، پھر اس کے لیے وہ سزا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے یہاں پہ اللہ رب العالمین نے بیسیکلی قرآن کریم کو ہدایت کے لیے اتارا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں ٹیسٹ رکھے ہیں الگ الگ مقامات پہ کہ تاکہ اللہ رب العالمین چیک کر سکے کہ ایمان والے کیا کرتے ہیں اور جو کافر لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر یہاں پہ بیسیکلی وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ کامیابی کا بھی راز بتا دے خود ہی، اب اللہ رب العالمین نے کوئی بھی چیز چھپا کر نہیں رکھی، اللہ رب العالمین نے کامیابی کا بھی راز بتا دیا کہ کون کامیاب ہوں گے، جو یہ کہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آئے، ختم، سمپل بات، ٹھیک ہے؟ اور جو کافر ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کیا ارادہ کیا، اس سے کیا چاہا اللہ رب العالمین نے، جب اللہ رب العالمین نے اتنی چھوٹی چیز کی مثال دی، اور کیوں دی اللہ رب العالمین نے ایسی مثال، اور اس سے کیا مقصد ہے اللہ رب العالمین کا، وہ اس میں پڑے رہتے ہیں، پھر جب ان کو جواب مل بھی جائے تب بھی وہ پھر اس کے اوپر عمل نہیں لاتے، ٹھیک ہے؟ تو وما یضل به الا الفاسقین، تو پھر اللہ رب العالمین گمراہ نہیں کرتا ان لوگوں کو کہ جو لوگ فاسق ہیں، یعنی کہ جو لوگ نافرمان ہیں اپنے رب کے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے وہ بھی بتا دیا کہ اللہ رب العالمین کن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ دل جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، ہر انسان کا دل جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، اللہ رب العالمین اس کو جس طرف چاہے اس کو پھیر دیتا ہے، لیکن کیوں اللہ رب العالمین کس کا دل ایمان کی طرف پھیرتا ہے اور کس کا دل کفر کی طرف پھیر دیتا ہے، یہاں پہ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں بتا دیا کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آتے ہیں اپنے رب کے اوپر، اللہ رب العالمین ان کو اور استقامت دیتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین ہدایت دیتا ہے، اور وہ لوگ کہ جو نافرمانی کرتے ہیں وہ لوگ ان کا دل اللہ رب العالمین اور کفر کی طرف پھیر دیتا ہے، اور یہ ان کو اللہ رب العالمین اور زیادہ گمراہ کر دیتا ہے۔ تو بیسیکلی یہاں پہ یہ مقصد ہے کہ اللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، یعنی کہ ان کے دل گمراہی کی طرف پھیر دیتا ہے، اور پھر وہ اس گمراہی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو ایمان لے کر آتے ہیں، جو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے اپنے رب کی طرف سے جو بھی ہمارے اوپر نازل ہوا، تو اللہ رب العالمین ان کے دل ایمان کی طرف پھیر دیتا ہے، اور پھر ان کو اس ہدایت پر استقامت دیتا ہے۔ کیا سوال ہے؟ دوبارہ سوال پوچھیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر یہ سارا بتا دیا۔ اسی طریقے سے حدیث میں بھی بہت ساری مثالیں آئی ہیں کہ جو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال آئی ہے، تو پھر یہ کہ اصل لینگویج میں مثال بیان کرنے کا قاعدہ یہی ہے کہ آپ نے جس چیز کے لیے تشبیہ بیان کی ہے وہ اس سے بالکل سملر ہو، نہ کہ یہ چیز میٹر کرتی ہے کہ آپ نے کس چیز کی مثال بیان کی ہے۔ ایک تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر آپ اپنے دین پر ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ بار بار کوئی غلط کام کر لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، پھر آپ دوبارہ دین کی طرف آتے ہیں، پھر غلط کام کر لیتے ہیں، پھر دین کی طرف آتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب تک آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ میں کام جو کر رہا ہوں یہ غلط کام کر رہا ہوں، اور آپ دوبارہ فوراً بار بار دین کی طرف آ جائیں، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے بھی جو ایمان والوں کی مثال بیان کی ہے اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ گناہ نہیں کرتے، نہیں، بلکہ یہ ہے کہ یہ لوگ گناہ کرتے ہیں، جیسے ہی ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو فوراً یہ توبہ طائب ہو جاتے ہیں۔ تو اصل ایمان والوں کی جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ ہاں جان بوجھ کے خود کسی گناہ کی طرف نہ جائیں، ہاں لیکن اگر گناہ ہو گیا تو پھر فوراً کیا کریں، فوراً توبہ طائب ہو جائیں۔ تو یہ ایمان والوں کی صفات ہے، نہ کہ یہ کہ وہ گناہ ہی نہیں کرتے، نہیں، انسان ہے، لازمی بات ہے گناہ ہو جاتا ہے، ایمان کا لیول ایک طریقے سے نہیں رہتا۔ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ تشریح پڑھتے ہیں تو ایمان کا لیول ایک الگ لیول ہوتا ہے۔ پھر جب آپ اس سے تھوڑا سا دور ہوتے ہیں تو پھر یہ کہ وہ لیول کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر یہ کہ آپ کوئی گناہ بھی کر بیٹھتے ہیں، اور پھر یہ کہ جب گناہ ہو جائے تو پھر فوراً یہ ہو کہ آپ کا جو احساس ہے آپ کے اندر، بیسیکلی جو احساس ہے اس گناہ کا، اور پھر آپ کو وہ احساس جب آپ کو وہ نماز کی طرف لے کر آتا ہے، آپ کو دوبارہ دین کی طرف لے کر آتا ہے کہ یار میرے سے یہ چیز ہو گئی ہے، میں دوبارہ اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر اس سے اس کی معافی مانگ لوں،
تو یہ احساس جو ہے یہ اصل میں ہدایت ہے، یہ احساس کا ہونا آپ کے اندر، یہی اصل میں ہدایت ہے کہ آپ یہ جب کام کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ ہدایت پر ہیں۔ اور اگر آپ کے اندر سے یہ احساس ختم ہو گیا، آپ گناہ کر رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں بس اللہ رب العالمین تو غفور الرحیم ہے، اور آپ بس اپنا کام کرتے رہیں، گناہ پہ کرتے رہیں اور خود گناہ کی طرف بڑھتے رہیں، تو یہ اس کا مطلب ہے آپ کے دل سے وہ احساس ختم ہو گیا کہ آپ نے کوئی گناہ کیا ہے۔ اور یہ احساس کا ختم ہو جانا یہ اصل گمراہی ہے، کہ انسان کے اندر سے وہ احساس ہی ختم ہو گیا جو اس کو دوبارہ دین کی طرف لے کر آتا ہے۔ اچھا، ایک اور آیت دے دیتے پھر اس کے بعد آپ کے سوالوں کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے یہ جو ان کی پھر جو اصل وجہ تھی وہ بتائی، کہ اصل یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کے نافرمان ہی ہیں، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کو ان مثالوں سے اور زیادہ گمراہ کر دیا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ان نافرمانوں کے بارے میں فرمایا کہ نافرمان کون ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اور تفصیل سے فرمایا الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو، یعنی کہ پچھلے کون لوگ گزرے کہ اللہ رب العالمین نے جن کے بارے میں فرمایا وما یضل به الا الفاسقین، اللہ رب العالمین گمراہ نہیں کرتا مگر ان لوگوں کو کہ جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی۔ پھر فرمایا الذین، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ینقضون عہد اللہ، جو نقض کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں اس کو جوڑ کے نہیں رکھتے، اس کو، اس عہد کو، اس معاہدے کو توڑ دیتے ہیں۔ ینقضون عہد اللہ، اس معاہدے کو کہ جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا تھا، اللہ کے ساتھ کیا ہوئے معاہدے کو توڑ دیتے ہیں، من بعد میثاقہ، کہ اس کے میثاق ہو جانے کے بعد، یعنی کہ اس کے پختہ اقرار کے بعد، یعنی کہ وہ اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، وہ معاہدہ پورے طریقے سے مکمل ہو جانے کے بعد پھر جب وہ اس کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به، اور پھر اس کے بعد اس کو بھی توڑتے ہیں کہ ما امر اللہ به، کہ جس کا امر یعنی کہ حکم آیا ہے آپ کے رب کی طرف سے، ان یوصل، جس کو جوڑنے کا حکم آیا ہے آپ کے رب کی طرف سے، اس کو بھی توڑتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر فساد قائم کرتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ تو فاسق کون ہوتا ہے؟ فاسق وہ ہوتا ہے کہ جو سب سے پہلے اپنے رب کے معاہدے کو توڑے، ٹھیک ہے، اس کے پورا ہو جانے کے بعد، پھر اس کے بعد ان چیزوں کو بھی توڑے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے جوڑنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے، وہی، اور پھر اس کے بعد فساد قائم کرے زمین پہ۔ تو یہ تین صفات بیان کی فاسقوں کی، کہ یہ تین لوگ فاسق ہیں، اور پھر آخر کار ان کا انجام کیا ہے کہ یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو الذین ینقضون، نقض کرنا، توڑ دینا، ٹھیک ہے، تو الذین ینقضون، جو یہ وہ لوگ ہیں جو توڑ دیتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے معاہدے کو۔ اللہ کا معاہدہ کون سا ہے؟ کوئی ایک معاہدہ بتا سکتے ہیں جو ہم نے اپنے رب کے ساتھ کیا ہے؟ جی عہد الست، ہاں، ایک تو عہد الست جس کو کہتے ہیں، کیا مطلب ہوتا ہے عہد الست کا؟ یہ تمام ارواح نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر قائم رہیں گے۔ جی بالکل، اللہ رب العالمین نے جب تمام لوگوں کو بنانے سے پہلے ان کے ارواح کو جمع کیا، ان کی روحوں کو جمع کیا، اور ان سے پوچھا کہ الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ہم سب نے جواب دیا، ہم سب کی روحیں وہاں پہ موجود تھی، جو شروع سے لے کر آخر تک جو انسان نے آنا ہے قیامت کے دن، آخری دن تک جس انسان نے اس دنیا میں آنا ہے، وہ ساری اس کی روحیں، سب کی روحیں وہاں پہ موجود تھی، اور سب نے یہ کہا کہ جب اللہ رب العالمین نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، میں وہ نہیں ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ سب نے کہا بالکل، بلا، کہ بالکل آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو یہ جو ایک معاہدہ تھا ایک خالق کائنات کا اپنی مخلوق کے ساتھ، کہ ہم سب نے تسلیم کیا تھا کہ واقعی اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا مدبر ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اسی جب اللہ رب العالمین نے ہی ہمیں پیدا کیا تو ہم اسی کی عبادت کریں۔ تو یہ وہ پہلا معاہدہ تھا
کہ جو ہم نے اپنے رب کے ساتھ کیا. تو اس کو کہتے ہیں الست، یعنی کہ الستو بربکم. اللہ رب العالمین کے سوال کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو یہ الست جو ہے یہاں سے اٹھا کر اس کو نام دیا گیا کہ یہ الست والا معاہدہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ معاہدہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات سے یہ پوچھا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو پھر ہم سب نے کہا تھا بلا، کہ بالکل آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو یہ وہ پہلا معاہدہ ہو گیا کہ جو مکمل ہو گیا، من بعد میثاقی، پختہ ہو گیا. اور پختہ ہو جانے کے بعد، پختہ اقرار کے بعد، پھر اس کو انسان توڑتا ہے کہ جب پھر اس دنیا میں جب اللہ رب العالمین اس کو بھیجتا ہے تو پھر وہ یہی کہتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کو اپنا خالق نہیں مانتا. الست، آخری میں ٹی بھی آئے گا اس میں اگر آپ انگلش میں لکھ رہے ہیں تو. ٹھیک ہے. اور عربی علم میں لکھ رہے ہیں تو الف لام سین تا آخری میں. الستو اصل میں ہے، لیکن چونکہ ہم وقف کریں گے تو الست. ٹھیک ہے. تو یہ وہ پہلا معاہدہ ہے. پھر اس کے بعد اس میں دوسرا معاہدہ بھی شامل ہے. دوسرا معاہدہ کب کیا تھا ہم لوگوں نے؟ جی کون بتا سکتا ہے؟ ایک اور معاہدہ بھی تو کیا ہے ہم نے اپنے رب کے ساتھ. لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد. ہاں بالکل، جب ہم کلمہ شہادت کہتے ہیں اس دنیا میں آ کے لا الہ الا اللہ، تو یہ وہ دوسرا معاہدہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے رب کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم عبادت میں کسی اور کو تسلیم نہیں کریں گے، بلکہ جب بھی عبادت کی باری آئے گی تو ہم اپنی ساری عبادت خالص کر دیں گے اللہ رب العالمین کے لیے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ عبادت کا طریقہ کہاں سے لیں گے؟ وہ طریقہ وہیں سے لیں گے کہ جن کو آپ نے رسالت دے کر بھیجا ہے ہماری طرف، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عبادت کا طریقہ ہم لیں گے. تو یہ جو معاہدہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ کوئی عبادت کے حقدار نہیں سوائے اللہ کے، اور طریقہ عبادت کیا ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے جا چکے ہیں. تو یہ جو دو معاہدے ہم اپنے رب کے ساتھ کرتے ہیں پختہ ہو جانے کے بعد، جب کوئی بندہ پھر اسلام کے اوپر یا اسلام کے احکامات کے اوپر اعتراض کرے اور پھر یہ کہے کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا، اور پھر یہ کہے کہ یہ چیز تو میرے دماغ میں آئی نہیں تھی، اور پھر یہ کرے کہ یہ غیبیات کی کیا چیز ہیں، اور پھر وہ یہ کہے کہ یہ یاجوج ماجوج کیا چیز ہیں، یہ تو میرے دماغ میں ہی نہیں آتے، قبر کا عذاب کیا چیز ہے، یہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اس آیت میں شامل ہے کہ وہ پختہ معاہدے کے بعد اب وہ یہ بات کر رہا ہے. جب پختہ معاہدے سے پہلے وہ یہ بات کرتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. کافر اگر یہ بات کرے تو پھر بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ابھی تو کافر ہے نا، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. لیکن ایک شخص کو اللہ رب العالمین نے ہدایت نامہ دے دیا، ہدایت دکھا دی، ساری چیزیں اس کے سامنے واضح ہو گئی کہ قرآن کریم جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور وہ اس کے اوپر ایمان بھی لے آتا ہے اور پورا اقرار بھی کر لیتا ہے، اس معاہدے کو کر لیتا ہے، پورا تسلیم کر لیتا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر وہ ایسی باتیں کہے کہ یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس نے جو ہے اس معاہدے کو توڑ دیا. اقرار ہو جانے کے بعد، وہ معاہدہ پختہ ہو جانے کے بعد اس نے اب اس معاہدے کو توڑ دیا. تو یہ جو ہے بہت خطرناک معاملہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں، تو ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا چاہیے. بہت سارے، اللہ رحم کرے، ابھی یہ انٹرنیٹ کے دور پہ بہت سارے ایسے لوگ سامنے اٹھ کر آ گئے ہیں کہ جو دین کی ظاہری طور پہ وہ دین پھیلا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ اس میں وہ ایسی چیزیں شامل کرتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. یا یہ چیز، ایک ابھی میں کلپ دیکھ رہا تھا اس میں یاجوج ماجوج کے بارے میں ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنے سال پہلے کوئی کچھ لوگ ہوں اندر اور ہے نا وہ نکلنے والے ہو، جو بھی یاجوج ماجوج کے بارے میں حدیث میں ہمیں ملتا ہے. تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ تو ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو یعنی کہ ایسی بات کرنا، آپ مسلمان ہو، آپ قرآن پڑھتے ہو، قرآن میں اس کا تذکرہ آیا ہے، تو آپ کیسے ایسے باتیں کر سکتے ہو؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آتا تو آپ اس کو اپنے حد تک رکھو. آپ کیوں انٹرنیٹ پہ آ کر اور ہر ایک کو یہ بات بتا رہے ہو؟ تو آپ کو نہیں سمجھ میں آتا تو آپ کے ساتھ یہ بیماری ہے، تو آپ اپنی بیماری کو دوسرے کے اندر کیوں انجیکٹ کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے. آپ کے پاس اگر یہ بیماری ہے تو آپ اس کو اپنے حد تک رکھو، اس کا جا کے آپ کو چاہیے کہ آپ خود اس کا علاج کرو، نہ کہ یہ کہ اس بیماری کو دوسروں تک بھی پہنچاؤ اور دوسروں کے دماغوں میں بھی وہ انجیکٹ کرو. ٹھیک ہے. تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں، اس قسم کی جو باتیں ہیں، وہ بالکل قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جب یہ چیز قبول کر لی، تسلیم کر لیا، اب آپ کا دماغ بھی اس کے مطابق چلے گا. اب اگر آپ ہر چیز میں اپنا دماغ لے کے آئیں گے تو آپ کے دماغ میں تو آج بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آپ کو نہیں پتا اور کل وہ پتہ چلیں گی.
تو آج تو اس کا مطلب آپ اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، اور کل آپ اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے جب آپ کو سمجھ میں آئے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں جو معبود ہے وہ آپ نے اپنے عقل کو بنایا ہے، وہ آپ نے اپنے رب کو نہیں بنایا. تو اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں بتا دیا کہ کیا تم نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جنہوں نے اپنے ہوا کو، اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا. تو یہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ جنہوں نے اپنے نفس کو، اپنے ہوا کو، اپنے عقل کو اپنا معبود بنا لیا. جو چیز ان کے عقل میں سمجھ میں آتی ہے وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنے رب کی بات کو تسلیم نہیں کیا، انہوں نے اپنے عقل کی بات کو تسلیم کیا. اور جب آپ کسی کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، اس کی ہر بات کو قبول کرتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے آپ نے اس کو اپنا معبود بنا لیا. یہودیوں کے بارے میں بھی ایک آیت نازل ہوئی تھی نا کہ انہوں نے اپنے جو ان کے دین پھیلانے والے جو ان کے علماء ہیں، جو ان کے اندر ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے علماء کو اپنا معبود بنا لیا. تو وہ ایک صحابی جو پہلے یہودی تھے، وہ آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول، ہم نے اپنے جو بڑے تھے ہمارے، ہم نے ان کو اپنا معبود تو نہیں بنایا تھا. تو یہ آیت کا کیا مطلب ہے؟ تو یہاں پہ جو اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنے یہ جو یہودی ہیں، نصارہ ہیں، انہوں نے اپنے بڑوں کو اپنا معبود بنا لیا. تو ہم نے ان کو اپنا معبود تو نہیں بنایا تھا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب مجھے سمجھائیں. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا کہ کیا ایسا نہیں تھا کہ وہ جس چیز کو حلال کہتے تھے تم بغیر کسی دلیل کے اس کو حلال مان لیا کرتے تھے، اور وہ جس چیز کو حرام کہتے تھے تم بغیر کسی دلیل کے اس کو حرام مان لیا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا بالکل ایسا تو تھا کہ وہ جو کہتے تھے کہ یہ چیز حلال ہے، ہم اس کو کہتے تھے یہ حلال ہے، اور یہ جس چیز کو وہ کہتے تھے یہ حرام ہے، اس چیز کو ہم بھی مان لیتے تھے کہ یہ حرام ہے. تو اللہ کے رسول نے بولا کہ یہی تو اصل معبود بنانا ہے کہ آپ اس کی بات کو پورے طریقے سے بغیر کسی دلیل کے تسلیم کر لو، اس کی بات کو آخر بات مان لو. تو یہ معبود بنانا ہے جو کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہی جائز ہے. تو یہ چیز کہ آپ کسی چیز کو حلال مان لیں یا حرام مان لیں، اگر یہ اختیار آپ نے اپنے عقل کو دے دیا کہ جو چیز میرے عقل میں سمجھ میں آئے گی تو میں اس کو حلال مانوں گا، اور جو چیز میرے عقل کے خلاف ہوگی میں اس کو حرام مانوں گا، اس کا مطلب ہے آپ نے معبود اپنے عقل کو بنا لیا. اور جس نے یہ اختیار اپنے رب کے پاس رکھا کہ نہیں، جس چیز کو میرے رب نے حلال کیا ہے میں اس کو حلال مانوں گا، چاہے میرے دماغ میں وہ آئے یا نہ آئے، اور جس چیز کو میرے رب نے حرام کر دیا میں اس کو حرام مانوں گا، چاہے وہ میرے دماغ میں آئے یا نہ آئے. تو پھر در حقیقت اس نے اپنے رب کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کو پورا کیا. تو یہ بہت باریک چیز ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے کہ آپ اپنے جو آپ کا معبود ہے، وہ جو اختیار آپ کے رب کے پاس ہے اس کو اپنے رب کے پاس ہی رکھیں. ٹھیک ہے، وہ اختیارات کے جو حلال اور حرام کا ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے ہی ہیں، تبھی آپ نے در حقیقت اپنے رب کو اپنا معبود بنایا. اگر آپ نے یہ اختیار اپنے پاس رکھا، اپنی عقل کے مطابق رکھا، تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنا معبود تبدیل کر لیا. اور اگر آپ نے یہ اختیار کسی اور انسان کے حوالے کر دیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین کے پاس یہ نہیں تھا، اللہ رب العالمین سے اختیار کو لے کر آپ نے کسی انسان کے حوالے کر دیا کہ اگر یہ انسان نے بس جو بول دیا حلال تو یہ حلال ہے، اس نے بول دیا حرام تو یہ حرام، بغیر کسی دلیل کے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ پھر اپنا معبود وہاں بھی تبدیل کر لیا. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے، ہمیں اس سے پرہیز کرنی چاہیے. من بعد میثاقی ویقطعون ما امر اللہ به، اور پھر اس چیز کو توڑتے ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. اور اس سے مراد کیا ہے؟ یہاں سے مراد ہے وہ اولو الارحام، یعنی کہ جو آپ کے رشتہ دار اقربا جن کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے، اس کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتے بلکہ اس کو توڑتے ہیں. بات بات پر ان سے ناراض ہو جانا، بات بات پر اپنی بات چیت ختم کر دینا، بات بات پر اپنے تعلقات کو توڑ دینا. تو یہ جو ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی بڑا جرم ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے مؤمنین کو ہدایت دی ہے کہ اس سے دور رہیں. بلکہ آپ کے قرابت دار، آپ کے رشتہ دار جیسے بھی ہوں، آپ نے کوشش کر کے ان کو اپنے ساتھ ہی چلانا ہے تاکہ کہ وہ بھی سیدھے راستے پر آئیں. اور اس معاملے میں بھی اللہ رحم کرے، بہت سارے لوگ اس معاملے میں بھی کمزوری کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بس جو ہمارے ساتھ اچھا چلتا ہے ہم اس کے ساتھ اچھا چلیں. حالانکہ یہ اصل صلہ رحمی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا کہ میرے جو رشتہ دار ہیں میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتے، وہ میرے سے توڑتے ہیں اور میں ان سے جوڑے رکھتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی ہی ایک باریکی کے ساتھ ان سے یہ کہا
کہ اگر تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، اگر تو واقعی یہی معاملہ ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں، یعنی کہ وہ توڑ رہے ہیں آپ کے ساتھ، وہ توڑتے ہیں بار بار اور آپ بھی اس کو جوڑے رکھے ہوئے ہیں، اگر تو یہ معاملہ واقعی ایسا ہے تو پھر یہ کہ یہی اصل صلہ رحمی ہے۔ تو اس میں ایک یہ بھی اشارہ ہے کہ اکثر جب رشتہ داروں کا معاملہ ہوتا ہے تو انسان اپنے آپ کو ہی صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ہی یہاں پر صحیح ہوں، اور جو سامنے والا ہے اسی کی غلطی ہے۔ تو اس معاملے میں سب سے بہت ضروری ہے کہ انسان نیوٹرل ہو کے بالکل سوچے کہ واقعی یہاں پہ میری غلطی ہے یا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کی غلطی نہیں بھی ہے اور آپ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے آپ کہیں کہ نہیں، چلو کوئی بات نہیں، اگر اس نے غلط کیا بھی ہے تو میرا کام ہے اسے جوڑے رکھنا، اور یہی اصل رشتہ داری نبھانا ہے کہ جس کے اوپر بہت بڑا اجر ہے۔ تو اگر آپ اس نیت کے ساتھ ان سے صلہ رحمی کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ اس آیت کے مطابق آپ ایمان والوں میں سے ہیں، نہ کہ فاسق لوگوں میں سے ہیں، کیونکہ یہ فاسق لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ لوگ اپنے قرابت داروں کو فوراً کچھ چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بس اب آپ ہم سے بات نہیں کریں، ہم آپ سے بات نہیں کریں گے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ ایک مومن کی، ایک مسلمان کی صفات نہیں ہے، بلکہ ایک فاسق کی صفت ہے کہ وہ اس قسم کے کام کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ جب بھی اپنے رشتہ داروں میں کوئی معاملہ ہو، بالکل نیوٹرل رہ کے یہ سوچیں کہ یہ چیز میں غلط ہوں یا وہ غلط ہے۔ اگر آپ غلط ہے تو فوراً اس کی معافی مانگ لیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ غلط نہیں بھی ہیں تب بھی کوشش کریں کہ اپنے صلہ رحمی کو برقرار رکھیں، صرف اللہ کے لیے، ٹھیک ہے؟ نہ ان سے آپ کو کوئی فائدہ ہو، نہ کوئی چیز ہو، صرف اللہ کے لیے آپ ان سے صلہ رحمی رکھیں کہ تاکہ یہ چیز آپ کو آگے فائدہ دے، اور خاص یہ کام کریں تاکہ یہ کہ آپ اس لسٹ میں سے باہر آ جائیں، یہ صفت سے باہر آ جائیں، اور انشاءاللہ آپ مؤمنین والی صفات میں شامل ہو جائیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پہ فساد برپا کرتے ہیں، اور ہم یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، فساد جو ہے وہ ہر چھوٹے گناہ کا نام ہوتا ہے، چھوٹے گناہ سے لے کے بڑے گناہ، ہر قسم کی نافرمانی جو ہے وہ زمین پر فساد برپا کرتی ہے، فساد قائم کرتی ہے۔ اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ کے دل سے لے کر اس زمین پر بھی اس کے اثرات اثر کرتے ہیں۔ تو یہ جو گناہ ہیں، چاہے چھوٹا گناہ ہو چاہے بڑا ہو، چھوٹے سے لے کے بڑے گناہ تک، وہ اپنا کچھ نہ کچھ اثر آپ کے دل سے لے کر، آپ کے جسم سے لے کر اس زمین پر بھی چھوڑ دیتے ہیں، جس کو اللہ رب العالمین جب بھی آتا ہے زمین پر فساد قائم کرتے ہیں، اس کا مطلب یہی نہیں ہے کہ وہ قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے، اور یہ وہ بھی اس میں شامل ہے، لیکن یہ کہ چھوٹے چھوٹے فساد بھی اس میں شامل ہے۔ اور سب سے بڑا فساد کیا ہے کہ آپ اپنے رب کی نافرمانی کریں، یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ تو یہ یہاں پہ اس فساد کی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے رب کی جو نافرمانی کرتے ہیں اس کے اثرات اس زمین پر بھی ہوتے ہیں۔ تو وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان کی 3 مثالیں بیان کی، اور پھر آخر میں ان کا انجام بیان کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے نافرمان ہیں۔ سب سے پہلے وہ لوگ کہ جنہوں نے معاہدہ کیا اپنے رب کے ساتھ، اور معاہدہ پختہ ہونے کے باوجود اس کو توڑ دیا۔ تو ہم نے دیکھا کہ 2 معاہدے ہیں کہ جو ہم نے اپنے رب کے ساتھ کیے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ جس کو اللہ رب العالمین نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو وہ لوگ بات بات پر توڑ دیتے ہیں۔ تیسرا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین پہ فساد قائم کرتے ہیں، اور یہ رشتہ داروں سے توڑنا یہ بھی ایک بہت بڑا فساد ہے۔ رشتہ داروں سے آپ بات بات پر کٹ جائیں، یہ بھی بہت بڑے فساد کا ایک باعث بنتا ہے، کیونکہ ایک معاشرہ جس میں سب مل کے رہتے ہیں اس کی طاقت ایک الگ ہی طاقت ہوتی ہے، جو کہ اسلام چاہتا ہے کہ یہ معاشرہ، اسلامی معاشرہ جو ہے وہ اس قسم کا ہو کہ سب ایک ساتھ مل جل کے رہیں۔ اور دوسری طرف جو لوگ اپنے رشتہ داروں سے توڑ کے رکھتے ہیں تو پھر یہ کہ کہیں نہ کہیں اس معاشرے میں خلل پیدا ہو جاتا ہے، جس کا فائدہ دوسری طاقتیں اٹھا سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسلام جہاں پہ آپ کو دوسروں کے ساتھ اچھے رہنے کا حکم دیتا ہے، وہاں پر اپنے ہی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا رہنے کا حکم دیتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر یہ اس کی ایک نیچر میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ تو اچھا ہی رہتا ہے، لیکن وہ اپنے لوگوں کو بھول جاتا ہے، پھر اس میں اپنے رشتہ دار آ جاتے ہیں، اور پھر اس میں اپنے گھر والے آ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے کہ جو کہ اپنے گھر پہ بہتر ہے۔ تو یعنی کہ کیونکہ انسان وہاں پہ سب سے زیادہ کمزوری دکھاتا ہے، باہر تو سب سے بہت اچھا بنا کے رکھتا ہے، سب کے ساتھ بہت اچھا رہتا ہے، لیکن جیسے جیسے یہ بات اپنے رشتہ داروں میں آتی رہتی ہے اور اپنے گھر پہ آتی رہتی ہے، ویسے ویسے وہ اس چیز میں کمزوری اختیار کرتا ہے۔ تو یہ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے
یعنی کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو کہ اپنے گھر پہ بہتر ہے، اپنے گھر پہ سب سے بہتر ہے. تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس معاملے میں بھی بالکل کمزوری نہ کرے، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی بالکل ایسے ہی رہے جیسے باہر والوں کے ساتھ رہتا ہے. جیسے اس کے پاس کوئی مہمان آتا ہے، وہ ان سے جس طریقے سے ملتا ہے، ان سے جس طریقے سے بات چیت کرتا ہے، ان کے ساتھ جس طریقے سے ہنستا بولتا ہے، اسی طریقے سے گھر والوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ رکھے. اور پھر یہی چیز رشتے داروں کے ساتھ بھی رکھے. باہر والے کی کوئی چیز آپ کو بری لگ جاتی ہے، یا کوئی وہ اگر بری بات کہہ جاتا ہے، تو پھر ہم اس کو تو درگزر کر دیتے ہیں. لیکن یہی اپنے رشتے داروں میں اگر کوئی بات بری لگ جائے، یا اپنے گھر میں کوئی بات بری لگ جائے، اس کو ہم لوگ بھلانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ جو چیز ہے، یہ زمین پہ بہت بڑے فساد قائم کر سکتی ہے. یہی چیز ہے جس کا جو دشمن ہے وہ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں، کہ جب آپ آپس میں مل جل کے نہیں رہتے، دشمن جو ہے وہ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پھر زمین پہ فساد برپا ہوتا ہے. اولئک هم الخاسرون. اور آخر میں کیا ہے، یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. کہاں پہ نقصان اٹھانے والے ہیں؟ دونوں جگہ پہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ ایسے اعمال ہیں کہ جو آپ کو دنیا میں بھی نہیں صحیح سے رہنے دیتے، اور آخرت میں بھی آپ کا انجام خسارہ اٹھانے والے، یعنی کہ نقصان اٹھانے والوں میں ہیں. کہ آپ نے اپنے یہ ساری چیزیں آپ محنت بھی کرتے رہے، اور پھر بھی آپ اس کے بدلے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ آپ کو نقصان ہی ہوا. آپ کا اس دنیا میں آنا کیا کس چیز کا باعث رہا؟ نقصان کا باعث رہا. آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو یہ چیز ہے، یہ بہت زیادہ نقصان، یہ جو لوگ ہیں بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو بس یہاں پہ ہمارا یہ مکمل ہوا. اب ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کے سوال لیں گے. جو اگر جانا چاہتا ہے وہ چل جا سکتا ہے، کیونکہ ہمارا ٹائم مکمل ہو چکا ہے. اور اگر کوئی آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسے پوائنٹس ہے جو ہم لوگ لا سکیں اپنے پریکٹس کے لیے، تو وہ بتائیں ہمیں، کیونکہ آج کا جو لیسن، آج کی جو آیت تھی، اس میں بہت سارے ایسے پوائنٹس نکلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر ایک تو جو مجھے سمجھ آیا کہ قرآن کا جو بھی حکم آ جائے ایک مرتبہ، تو انشاءاللہ اس پر سمعنا و اطعنا کرنا ہے، کیونکہ بار بار کسی حکم پر انکار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے، پھر انسان فتنے میں پڑ جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کا جو وہ ہے توفیق وہ بھی پھر نہیں دیتے اس شخص کو جو اللہ کے حکم کو جاننے کے بعد بھی اس کا انکار کرتے. صحیح ہے، بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اور پچھلے جو آیت ہم لوگ پڑھ چکے کہ یہی پھر ایک وجہ بھی بنتی ہے. ابھی جیسے اس آیت میں پڑھ چکے کہ یہ ایک وجہ بنتی ہے جس سے اللہ رب العالمین خود گمراہی کے راستے پہ اس کو چلا دیتا ہے. اور پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہی پھر ایک وجہ بھی بنتی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. اب اس کو حق بات نہ سمجھ میں آتی ہے، نہ اس کو سنائی دیتی ہے، نہ اس کو دکھائی دیتی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے دل پہ مہر لگا دے. تو اور کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب انسان حق کو دیکھ کر اور اس کو قبول نہ کرے. توکل کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کوئی دعا بتائیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے آواز. ٹھیک ہے جزاک. اچھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل جو دعا ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. اور یہ جو دعا ہے بڑی قوی دعا ہے. بہت سارے انبیاء نے یہ دعا مانگی، تو یہ دعا آپ اپنے معمول میں لے کے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، کون سے آپ لوگوں کے سوال؟ تو اور کوئی نہیں میرے خیال سے. میں اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتا ہے. میں میرے خیال سے میں پیچھے جا کے دیکھا سر ہے کوشچن میں نے جو شیئر کیا تھا عشاء کے حوالے سے. کیا ہے وہ؟ سر میں نے یہ پوچھا تھا کہ آپ نے کہا نا کہ اگر احساس ہو تو ہدایت ہوتی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ ہدایت پہ ہے. لیکن اگر احساس ہے اور چاہتے بھی ہیں کہ وقت پر پڑھے، اس کے باوجود عشاء کی نماز سے پہلے ضرور 5-10 منٹ یا آدھا گھنٹہ یا کچھ نہ کچھ ٹائم آنکھ لگ جاتی ہے، بندہ سو جاتا ہو تھکاوٹ سے، بالکل جاگ ہی نہ پاتا ہو، ان کنٹرول کنڈیشن ہو، اور پھر اٹھ کے نماز پڑھیں، لیکن وہ بات نہیں ہوتی نا. تو پھر تو یہ منافق کی نشانی میں سے بھی پڑھا تھا کہ عشاء کی نماز میں جو سستی کرتے ہیں تو وہ منافق کی نشانی میں سے.
اب اسے ہاں کنٹرول بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں ہو پاتا. سارا دن یہ کہتے ہیں کہ بھائی اب آئندہ آج سے میں نے یہ کام نہیں کرنا, لیکن اس وقت وہ حالت ہی نہیں ہوتی جاگنے والی. پھر کیا کیا جائے ایسی کنڈیشن میں؟ نہیں, اس کے اوپر یہ تو وہ چیز ہے کہ جو سختی کے ساتھ آپ اس کو وہ کریں, کیونکہ یہ نماز جو ایسی چیز ہے یہ وہ نارمل گناہوں میں شامل نہیں ہے, یہ تو کبیرہ گناہ میں شامل ہے. تو اس کے اوپر تو صحیح طریقے سے اہتمام ہونا چاہیے. میری آواز آ رہی ہے صاحب؟ اچھا, آپ لوگ اپنے جی مائک آواز آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے. آپ لوگ اپنے مائک میوٹ کر دیجیے گا, ٹھیک ہے. تو یہ جو چیز ہے, یہ نماز والی جو چیز ہے, یہ تو سختی کے ساتھ ہونی چاہیے, کیونکہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. ہم لوگ تو یہاں جو بات کریں وہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ کی بات کر رہے ہیں. کبھی کوئی چیز ایسی آپ کے سامنے آ جائے یا آپ نے ایسی کوئی چیز دیکھ لی تو وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں. لیکن جو بڑے گناہ ہیں یہ تو نماز, اس کے لیے تو آپ نے جاگنا ہی ہے, کچھ بھی کریں لیکن جاگیں. اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ وہاں پہ سستی یا وہاں پہ وہ, تو آپ سمجھے وہ تو ایک زیرو لیول ہے مسلمان ہونے کا, کہ اگر آپ نے نماز چھوڑ دی تو یہ تو بہت خطرناک معاملہ ہے. ٹھیک ہے, نہیں تو سر, اگر نماز چھوڑی نہیں ہے اور 9:30 تک بھی پڑھ لیتے ہیں مطلب, لیکن 9:30 عشاء سے پہلے کہتے ہیں نہیں سونا چاہیے, لیکن اگر مغرب کے بعد آنکھ لگ جائے, سو جائے اور پھر 9:30 تک اٹھ کے پڑھ لے, تو پھر یہ بھی منافقت کی نشانی میں سے ہوگا. ہاں نہیں, اگر آپ اپنے ٹائم پہ نماز کے ٹائم پہ پڑھیں تو پھر تو ٹھیک ہے, مسئلہ نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول کی جو سنت تھی وہ پھر سنت کے خلاف ہو جائے گا. اگر آپ ٹائم پہ پڑھیں, آپ سو کے پڑھیں تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ, اصل بات یہ ہے کہ آپ نے بس ٹائم پہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ بھلے سو کے پڑھیں. لیکن اس میں پھر وہی سنت کی تھوڑی سی مخالفت ہو جاتی ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کے بعد سونا پسند نہیں تھا. ٹھیک ہے, اور مغرب کے بعد سونا اسی لیے ناپسند ہے کیونکہ اس وقت نیند بھی آ رہی ہوتی ہے. تو کوشش یہ کرے کہ نہ سوئیں نہ لیٹے بھی نہیں, اور یہ کہ پھر عشاء کی نماز پڑھ کے ہی لیٹیں. لیکن وہ پھر بھی چلو ایک سنت کا معاملہ ہے, اتنا بڑا نہیں ہے اس مقابلے میں کہ جو آپ کا اگر نماز چلی جائے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ سو جاتے ہیں لیکن اٹھ کے پھر نماز ٹائم پہ پڑھ لیتے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن پھر بھی تھوڑی سی کوشش کر کے عادت یہی بنائے کہ مغرب کے بعد آپ لیٹے بھی نہ, تاکہ یہ کہ اس قسم کی سستی نہ ہو, اور عشاء کی نماز پڑھ کے اور پھر آپ سو جائیں. صحابہ کرام بھی ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ مزدوری کرتے تھے اور محنت کرتے تھے, اور عشاء کے وقت ان کا بھی یہ حال ہوتا تھا کہ وہ نیند کے مارے زمین پہ لگ رہے ہوتے تھے. لیکن یہ کہ پھر عشاء کی نماز پڑھ کے اور پھر آپ سو جائیں. تو اللہ کے رسول کا یہ معمول تھا کہ آپ مغرب کے بعد لیٹے نہیں. اللہ کے رسول کو مغرب کے بعد لیٹنا پسند نہیں تھا, اور عشاء کے بعد بات چیت پسند نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو اگر اسی کو معمول بنا تو یہ تو سب سے بہترین بات ہو جائے گی کہ عشاء کے بعد پھر آپ کسی سے بات چیت نہ کریں, عشاء کی نماز پڑھیں, آپ اپنے وطر وغیرہ پڑھیں, اور پھر اس کے بعد آپ سونے کے لیے چلے جائیں کسی سے بات چیت کیے بغیر. جو بالکل ضرورت والی ہو وہ کر لی, اور پھر اس کے بعد آپ سونے چلے گئے. ٹھیک ہے, اچھا, آج سے جو ہمیں فائدہ ہوتا ہے وہ ایک دو پوائنٹس بتا دیں تاکہ یہ کہ ہم اس کے اوپر کل سے پریکٹس شروع کریں. جلدی جلدی 1 منٹ میں. شیخ صاحب, یہ ہے کہ جیسے کہ قطع رحمی کے بارے میں بتایا ہے, تو اس پر تو بہت زیادہ غور و فکر کرنا ہے. کس کے بارے میں؟ قطع رحمی ابھی آپ نے بتایا نا, فسق کے حساب سے پھر جی جی, اور یہ جی تو جیسے بالکل معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے, یہ بھی بہت تیزی سے. بالکل بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی ہے کہ اس کو ہم لوگ بالکل پریکٹس میں لا سکتے ہیں. کہ کوشش کریں کہ آپ لوگوں کے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے آپ کے اور ان کے درمیان اتنے اچھے ریلیشنز نہیں ہیں. تو آپ کوشش یہ کریں بس آج اللہ کے لیے اس کو ختم کر کے, اور آپ اللہ کے لیے اس کے ساتھ معاملے کو اچھے کریں. اس کے گھر پہ یا تو تحفہ بھجوائیں, یا اس کو کال کریں, یا اس کو میسج کریں, اور اس میں کوئی اچھی بات اس کو کہیں, اور اس کے ساتھ بس ایک سلام دعا رکھیں. ٹھیک ہے, اور اس کو کوئی ہو سکے تو کوئی تحفہ طائف بھی بھجوائیں اس کو. اور یہ صرف اللہ کے لیے ہو کہ آپ کو پتہ ہے کہ بھلے غلطی اس کی تھی, ساری چیزیں تھی, لیکن آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ آیت پڑھی, میں اس کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہوں, میں جنت میں جانا چاہتا ہوں, اس لیے میں آج سے یہ کام شروع کر رہا ہوں. تو یہ جو 3 چیزیں ہیں اس کے بالکل اپوزٹ آپ کر سکتے ہیں تاکہ آپ اس میں رہیں. سب سے پہلے اللہ کی جو ساتھ آپ نے وعدہ کیا اس کو نبھانا. ٹھیک ہے, تو پھر یہ کہ اس میں کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اس کی خلاف ورزی کوئی چیز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ایسی کوئی چیز ہے تو آپ اس میں بھی 1-2 پوائنٹس نکال سکتے ہیں کہ یہ کام میرے اندر ہے, میں اس کو ختم کروں گا. دوسرا یہ کہ صلہ رحمی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں, ڈھونڈیں ایسے لوگوں کو, کون سے ایسے آپ کے رشتے دار ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کے اتنے اچھے تعلقات نہیں ہیں, ان کے ساتھ اچھے تعلقات کر دیں. آج سے شروع کریں. آج کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ آج آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ وہ رشتے دار جن کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات نہیں ہیں, اور وہ چھوٹی موٹی باتوں پہ, ٹھیک ہے, چھوٹی موٹی باتیں ہیں, ان کی غلطی بھی ہو
تو بھی آپ یہ کہ اس کو بالکل ختم کر کے اور آج سے بالکل شروع کر دیں. یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن جب یہ کام کریں گے تبھی تو وہ اندر سے آپ جو جہاد بن نفس ہے وہی تبھی تو ہوگا. ہمارا پڑھنے کا کیا فائدہ ہے جب ہم اس کے اوپر عمل ہی نہ کر رہے ہوں. تو یہ بہت مشکل کام ہے. ہاں لیکن آپ شروع کریں گے تو یہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، اور پھر یہ کہ انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت سارے فائدے بھی نظر آئیں گے. تو یہ کام آج آپ نے تاکید کے ساتھ یہ کام آپ نے لکھ کے اور اس کو یاد سے کرنا ہے کل تک، کہ آپ نے اس کے اوپر عمل کر کے اور ایک وہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ چیز پڑھی اور فوراً آپ نے سمعنا و اطعنا کیا اس کو. ٹھیک ہے، جیسے ہم لوگ شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں تو ہمیں ایسی کوئی چیز تب مل نہیں رہی تھی کہ جس کے اوپر ہم عمل کریں، اب یہ جا کے ہمیں ملی ہے، اس کے اوپر فوراً عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور زمین پہ فساد قائم کرنا، بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو انسان کر جاتا ہے. اس کو اگر آپ کے پاس کوئی ہے جو گناہ بار بار کر رہے ہیں، اس کو بھی نوٹ ڈاؤن کر کے اور پھر اس کو کوشش کریں کہ آپ ایک اس میں سے کوئی گناہ چھوڑ دیں کہ آج سے چلو میں یہ گناہ بس نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، تاکہ یہ کہ وہ اس کے اوپر بھی صحیح طریقے سے عمل ہو جائے. ٹھیک ہے، تو بس یہاں پر اکتفا کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ سر رب ایک العالمین. کوشچن ہے، جی پوچھ لیں. سر ایک کوشچن تھا کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ توبہ قبول ہو گئی ہے ہماری؟ توبہ قبول ہو گئی ہے؟ توبہ قبول ہو گئی ہے؟ جی جی. ہاں تو یہ ویسے تو یہ ہے کہ آپ جو آپ نے اگر کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہے تو آپ اس کے اوپر توبہ کرتے رہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ اس کے اوپر آپ معافی مانگ رہے ہیں، اور مانگتے چلے جائیں مانگتے چلے جائیں. اور یہ کہ یہ آپ کو مطلب اگر وہ گناہ آپ کا معاف ہو بھی گیا تو یہ آپ کے ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے، تو اس کوئی بری بات تو نہیں ہے کہ آپ اگر اس میں آپ زیادہ وہ کر لیں تو ایک اچھی بات ہے اس میں بھی. اور دوسرا یہ کہ آپ جیسے جیسے ہدایت پہ آتے رہیں گے ویسے ویسے یہ کہ آپ انشاءاللہ پھر پرانے جو چیزیں ہیں، یہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اور آپ کو نیکی کی توفیق دے رہے ہیں. آپ نیکی میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے جو پیچھے جو گناہ ہو چکے ہیں وہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کو درگزر کر چکا ہے. تبھی آپ کو وہ نیکی کی ہدایت نیکی کا راستہ دکھا رہا ہے اور آپ نیکی میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر آپ نیکی میں آگے نہیں بڑھ رہے، آپ گمراہی میں آگے بڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ پیچھے جو چیزیں ہیں وہ ابھی تک مسئلے سالو نہیں ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے کہ آپ کی توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. لیکن یہ اللہ رب العالمین نے راز اس لیے رکھا ہے، انسان کو نہیں پتہ چلتا. راز اس لیے کہ انسان بار بار کوشش کرتا رہے کہ توبہ کرتا رہے اللہ رب العالمین سے. گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں، توبہ کرتا ہی رہے. تو یہ چیز آپ کے ساتھ ساتھ لیکن چلتی رہے گی اور یہ پھر آپ کے اجر و ثواب میں بھی بڑھتے سامنے آئے گی انشاءاللہ. سر اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ اگر توبہ کرتے ہیں تو جو توبہ قبول ہوتی ہے تو اس میں اگر قبول ہو جاتی ہے تو اس میں دل کو بھی ایک اطمینان تو ہوتا ہے. یہ بھی ایک کیفیت ہوتی ہے ایک مومن کی کہ وہ جی اس کے بالکل، دل دل کا کو جو اطمینان اطمینان. ہے وہ بھی جی بالکل. بالکل، دل کا اطمینان جو ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی آتا ہے. جی تو اللہ بالکل. رب العالمین آپ کے دل میں اطمینان دے دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ انشاءاللہ ہو گیا. وہی اس کی نشانی ہے، لیکن کوئی واضح نشانی نہیں کہ واقعی اگر دل میں اطمینان آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا. تو ایسی کوئی واضح نشانی نہیں ہے. یہ شیخ ایک صاحب یہ ہے نا کہ پکی توبہ بھی تو ضروری ہے نا. تو پکی توبہ ہے پھر جی آگے ظاہر ہے وہ پکی توبہ بھی ضروری ہے. جی بالکل، یعنی توبہ گناہ یہ کہ کر پھر کے جی ایک جی کر کے پھر اس پہ گناہوں میں ملوث ہو جانا، پھر ملوث ہو جانا. جیسے ایک چغلی ہوتی ہے اسی سے انسان بچنا بھی چاہتا ہے اور پھر ہو بھی جاتی ہے. وہ توبہ بھی ہوتی ہے اس پر. بالکل. میں نے وہ تو بتایا نا کہ یہی بس ایک یہ کہ مومن اللہ کی صفت، ایک مومن کی صفت یہی کہ اگر اس سے گناہ ہو جائے جیسے ہی سرزد ہو جاتا ہے تو اور پھر عمل یہ کی کہ بھی. فوراً وہ اللہ رب العالمین کے سامنے وہ بیٹھ جاتا ہے اور اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہے. تو یہ ایک مومن کی صفت ہے. بار بار اس لیے توبہ کرتے رہنی چاہیے. اللہ رب العالمین سے جیسے ہی گناہ ہو جائے فوراً بیٹھ جائیں، اسی وقت وہ کر لیں تو انشاءاللہ یہ کہ پھر وہ اسی وقت اللہ رب العالمین اس کو مٹا دیتا ہے. سر اور ایک اور یہ بات تھی کہ جو وہ بنا والی سزا ہوتی ہے اس کے لیے اسپیسیفک سزا ہوتی ہے کہ پتھر وتھر مارنا ہوتا ہے. تو ایسے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو زنا کے زمرے میں آ جاتی ہیں، تو پھر وہ سب چیزوں کے لیے یہ والی سزا ہے. میں آپ کی آواز صاف نہیں ہے، مجھے سوال سمجھ میں نہیں آیا، واپس بتائیں. سر میں پوچھ رہی ہوں کہ جو زنا کی ایک سزا ہوتی ہے اسپیسیفک کہ وہ پتھر مارتے ہیں، تو پھر میں پوچھ رہی ہوں کہ ایسی تو بہت ساری چیزیں ہیں نا جو زنا کے زمرے میں آ جاتی ہیں، تو پھر وہ سب چیزوں کے لیے یہ والی سزا ہوگی کہ پتھر مارنے ہوتے ہیں.
نہیں مجھے دوبارہ سمجھ میں نہیں آیا کیا پتھر ہوگا کیا بتایا؟ سر میں پوچھ رہی ہوں کہ جو زنا کی سزا ہوتی ہے کہ اس میں پتھر مارتے ہیں آپ کو جو سزا ملتی ہے، تو ایسے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا جو زنا کے زمرے میں آ جاتی ہیں، تو پھر اس سب چیزوں کے لیے یہی سزا ہے کہ آپ کو پتھر مارے جائیں گے؟ ہاں زنا کے زمرے میں آ جاتی ہے، نہیں تو وہ جو زنا ہے وہ تو باقاعدہ زنا جو ہے نا اس کی سزا ہے، اس کی حد ہے، وہ تو خاص ایک جب آپ وہ کرتے ہیں اس میں آتے ہیں، لیکن جو چیزیں زنا کے اس میں آ جاتی ہیں اس میں وہ سزا نہیں ہے، لیکن وہ بھی بہت بڑا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے حکم دیا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی کہ اس اسٹیپس پہ بھی نہ چلو کہ جو زنا کی طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں، جو زنا سے ریلیٹ کرتے ہیں، اپنے ان اسٹیپس کے اوپر بھی نہیں چلتا، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے، وہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ جو اصل جو حد ہے وہ جو سزا ہے وہ تو اس زنا پہ ہی ہے، جو پورے طریقے سے جب اس کو ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد پھر اس کی جو ہے اس کے اوپر حد قائم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ جو چیزیں اس سے ریلیٹ کرتی ہیں اس کی طرف لے کے جاتی ہیں اس پہ حد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ بھی اس کے لیے کہ جو شادی شدہ ہو اور وہ زنا کرے تو پھر اس کے اوپر رجم ہے، جو پتھر مارنے والی سزا اس کو رجم کہتے ہیں، کہ اس کے اوپر پھر رجم کی حد ہے۔ ورنہ یہ کہ اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں اور اگر آپ نے زنا کیا ہے تو پھر آپ کے اوپر 100 کوڑے کی سزا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ جو چیزیں گناہ کی طرف لے کے جا رہی ہیں اگر آپ اس میں بھی ملوث ہیں تو یہ حرام ہے، بالکل اللہ رب العالمین کی طرف اللہ رب العالمین نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بھی دور رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو بس یہاں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔